اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 44 میں راہ خدا میں زکوٰۃ خرچ کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ راہ خدا میں زکوٰۃ خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو ہونے والی ہے۔ متعلقہ فقہی آراء اور نظریات بھی بیان ہوں گے، ادبی تحلیل اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا، متعلقہ احادیث اور روایات بھی ذکر ہوں گی اور مسائل اور فروعات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ مستحقین زکوٰۃ کو جو قرآن کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک سبیل اللہ بھی ذکر ہے اور وہ 7واں مصرف زکوٰۃ ہے۔ سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک مراد یہ ہے اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد فقط راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہر قسم کی خیر و نیکی کہ جس سے خدا کا تقرب حاصل ہو اور بارگاہ الہی میں انسان کو رضا الہی اور خوشنودی حاصل ہو جائے تو وہ سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ چونکہ سبیل اللہ لغت میں سبیل کیا ہوتا ہے؟ راستے کے معنی میں ہوتا ہے، تو سبیل اللہ سے مراد یعنی خدا کی طرف جانے والا راستہ ہوگا۔ چونکہ خدا تعالیٰ کا تو کوئی جسم و جسمانیات بھی نہیں ہے، وہ ہر قسم کے مادہ اور جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو اس کی طرف جانے والا راستہ بھی وہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ تو راہ خدا سے مراد ہر وہ نیکی کا عمل ہے جس سے اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضایت اور اس کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہو۔ تو دوسرے قول کے قائلین کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے ثواب اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ سبیل اللہ میں شامل ہے، جیسے مساجد کو تعمیر کرنا اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے درمیان میں اصلاح قائم کرنا اور اتحاد قائم کرنا اور نظام علم و دین کو قائم کرنا، جیسے کتابیں وقف کرنا، مدارس دینی کے لیے وقف کرنا اور مدارس اور طلاب علوم دینی کے لیے اوقاف قائم کرنا اور حاجیوں اور زائرین کے لیے کی مدد کے لیے اوقاف قائم کرنا۔ یہاں تک اصلاح ذات البین کی تعبیر آئی ہے تو یہ سورہ انفال آیت نمبر 1 سے لی گئی ہے۔ اصلحوا ذات بینکم، تو اس کی تفسیر میں جو ہے ذات اور بین سے مراد کیا ہے، علماء کے چند نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ذات زائدہ ہے اور کلمہ بین سے مراد جدائی ہے، پس اس سے مراد یہ ہے کہ جدائی کی اصلاح کرو، لڑائی جھگڑے کی اصلاح کرو اور لوگوں میں دوستی اور محبت پیدا کرو۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ لفظ ذات نفس اور حقیقت کے معنی میں ہے اور بین وصلت اور الفت کے معنی میں ہے، یعنی اصلاح خود الفت۔ اصلحوا ذات بینکم کا معنی یہ کوشش کرو کہ الفت، محبت، پیار اور دوستی کو پیدا کرو۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ذات صاحباتن کے معنی میں ہے اور بین درمیان کے معنی میں ہے، اور یہ کنایہ ہے اس حالت سے جب دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ اصلحوا ذات بینکم کا معنی یہ ہے کہ اصلاح کرو اس حالت کی کہ جو دو لوگوں کے درمیان میں، گروہوں کے درمیان میں پیدا ہو، یعنی اگر لڑائی جھگڑا، فساد اور کیا ہے
مشکل پیدا ہو جائے تو اس کو اصلاح کرو اور اس کو آپس میں محبت سے بدل دو۔ بعض کا معنی یہ ہے کہ ذات صاحبتن کے معنی میں ہے، اور بین کا معنی ہے جدائی، اور یہ کنایا ہے اس حالت سے جب لوگوں میں جدائی پیدا ہو جائے اور سبب ہو جدائی کا۔ اصلحوا ذات بینکم کا معنی یہ ہے کہ اصلاح کرو اس حالت کا کہ جو سبب جدائی ہے ایک دوسرے سے، اور اس کو ایک دوسرے سے الفت، پیار، محبت میں بدل دو۔ اور یہ جو چوتھا معنی ہے اس کو زیادہ ظاہر اور واضح قرار دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم عبارت کے ضمن میں دیکھیں گے اور متعلقہ بحث کو بھی پیش کرتے رہیں گے۔ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ الْقُرَبُ كُلُّهَا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، اور راہ خدا میں زکوٰۃ خرچ کرنا بھی مصرف زکوٰۃ میں سے ہے۔ وَهُوَ الْقُرَبُ كُلُّهَا، اور راہ خدا سے مراد تمام نیکیاں اور اچھے کام ہیں۔ علی اصح القولین، صحیح قول اس میں یہی ہے۔ لأن سبیل اللہ لغتاً الطریق الیہ، چونکہ لغت عرب کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے، سبیل الہی سے مراد اس کی طرف راستہ ہے۔ والمراد ہنا الطریق الی رضوانہ و ثوابہ، اور یہاں پر اس سے مراد اس کی رضا اور خوشنودی اور اجر و ثواب کی طرف جو راستے ہیں وہ مراد ہیں۔ لِاِسْتِحَالَةِ التَّحَيُّزِ عَلَيْهِ، کیونکہ خدا تعالی کے لیے جسم و جسمانیات اور مکان اور زمان کی محدودیت نہیں ہوتی، بلکہ محال ہے اس کے لیے مادہ اور جسم و جسمانیات کا ہونا۔ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا كَانَ وُصْلَةً إِلَى ذَلِكَ، تو اس سبیل الہی کے عنوان میں ہر وہ چیز شامل ہے، ہر وہ نیکی اور اچھا کام شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقرب کا سبب بنے اور اس کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے۔ کا عمارت المساجد، جیسے کہ مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو تعمیر کرنا اور ان کو آباد کرنا نہایت ہی بلند مرتبہ کام ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ مساجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جن کے عقیدے بھی ٹھیک ہوں، جن کے اعمال بھی ٹھیک ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہوگی۔ ومعونۃ المحتاجین، اور محتاج لوگوں کی مدد کریں، جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے رفاہی کام کریں۔ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور آپس کی دوریوں کی اصلاح کریں، آپس میں پیار محبت کو بڑھائیں۔ وَإِقَامَةِ نِظَامِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، اور نظام علم و تعلیم اور دینی جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس کو قائم کریں، تو اس میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لَا يَكُونُ فِيهِ مَعُونَةٌ لِغَنِيٍّ لَا يَدْخُلُ فِي الْأَصْنَافِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں سزاوار ہے کہ سبیل اللہ کا جو حصہ ہے اس کو مقید کیا جائے بما لا یکون فیہ معونۃ لغنی، کہ اس کے ذریعے کسی مالدار اور جو کہ غنی ہے اور فقیر نہیں ہے اس کی معونت اور مدد نہ ہو۔ ایسا غنی لا يدخل فی الاصناف، کہ جو سابقہ اصناف اور مستحقین زکوٰۃ میں شامل نہ ہو۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مورد زکوٰۃ جو ہے کسی غنی اور مالدار شخص کی مدد اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے جو باقی اصناف مستحقین میں نہیں آتا، جیسے زکوٰۃ ہے سہم اللہ، سہم سبیل اللہ کی، تو یہ کسی مالدار کو نہ دی جائے جو نہ عامل ہو، نہ مؤلفۃ القلوب ہو، اور نہ ہی ابن سبیل میں آئے،
یعنی مسافر میں آئے تو پھر اس کو جائز نہیں ہوگا سام سبیل الہی دینا، بلکہ یا تو فقیر کو دیا جائے یا اس کو دیا جائے کہ جو دوسرے مستحقین زکوٰۃ میں سے کسی میں آتا ہو، جیسے عامل ہو یا مؤلفۃ القلوب ہو یا مسافر ہو۔ تو زکوٰۃ دینا سام سبیل الہی سے ایسے حاجی یا زائر کو تب جائز ہوگی کہ جب وہ فقیر ہو یا مسافر ہو، اور ایسا فقیر کے جو فقیر کے حوالے سے اس کو سام سبیل نہیں دیا جا سکتا تاکہ وہ حاجی زیارت کرے، لیکن اسے حاجی زیارت کے لیے سبیل اللہ سے دینا جائز ہے، چونکہ وہ کیا ہے فقیر ہے، اور سہم زکوٰۃ اس کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ کیا ہے حج اور زیارت کے لیے جائے۔ بہرحال یہ ساری بحث اس پہلے قول کی بنیاد پر تھی کہ جو شہید اول نے اختیار کیا ہے کہ سبیل اللہ سے مراد ہر قسم کے نیک اور اچھے کام ہیں، رفاعی کام ان میں زیادہ ہیں۔ وقیل، اور دوسرا ایک قول ہے، یختص بالجہاد السائغ، جو جائز جہاد کے ساتھ خاص ہوتا ہے، والمروی الاول، جبکہ روایات میں بھی پہلا نظریہ آیا ہے کہ جو مصنف نے اختیار کیا ہے۔ اچھا، جہاد جائز سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جہاد جس کے لیے تمام شرائط جمع ہوں جو کہ کتاب الجہاد میں بیان کی جاتی ہیں۔ سبیل اللہ کا جو ہے مصرف زکوٰۃ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ نص سے آیت اس کی دلیل ہے، اور تمام جو نیکی کے کام ہیں ان میں اس کو خرچ کرنا یہ مشہور قول ہے، اور اس کے لیے مرسلہ علی بن ابراہیم امام عالم سے جو منقول ہے وہ بھی دلیل ہے۔ فرمایا وفی سبیل اللہ قوم یخرجون فی الجہاد ولیس عندهم ما یتقون به، او قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به، او فی جمیع سبل الخیر، فعلی الامام ان یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحج والجہاد، کہ سبیل اللہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور ان کے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی مالی، تو وہ پھر اس کو دیتے ہیں زکوٰۃ کے حصے سے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو خرید سکے۔ اسی طرح وہ مومنین ہیں کہ جن کے پاس حج کے لیے نہیں ہوتا خرچہ، یا پھر نیکیوں کے تمام راستے مراد ہیں، امام پر ہے کہ وہ ان کو مال صدقات سے دے تاکہ وہ حج اور جہاد کے لیے قوت پیدا کرے۔ وسائل الشیعہ باب اول، ابواب مستحقین زکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک جماعت جن میں شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسی نہایہ میں، تو ان سے منقول ہے کہ مراد فقط جہاد ہے۔ یونس بن یعقوب کی روایت ہے، فی من اوصى عند موته ان يعطى شيء في سبيل الله وكان لا يعرف هذا الامر، ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کی مال کا کچھ حصہ سبیل خدا میں دیا جائے، اور وہ اس امر کی معرفت نہیں رکھتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لو ان رجلا اوصى الی بوصیہ ان اضع فی یہودی و نصرانی لوضعته فیہما، اگر کسی شخص نے مجھے وصیت کی کہ میں یہودی یا نصرانی کی مدد کروں، یعنی اس کے مال سے، تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، یعنی وصیت جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بدل نہیں سکتے، جو بدلے گا تو وہ اس پر گناہ ہوگا۔ فَانْظُرْ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ یعنی ثغور فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ، دیکھو جو شخص سرحدی علاقوں میں جاتا ہے حفاظت کے لیے، تو پھر اس کو اس کی جو وصیت تھی اس سے مدد کی جائے۔ وسائل الشیعہ باب 33 ابواب وصایا میں ہے۔ تو اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ سبیل کو جہاد میں
حاصر کرنے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جہاد بھی سبیل اللہ میں سے ہے۔ یہاں تک شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ سزاوار ہے کہ اس کو اس طرح مقید کریں کہ وہ کسی ایسے غنی اور مالدار کی مدد نہ ہو کہ جو سابقہ اصناف میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کبھی شخص پر خرچ کی جاتی ہے اور کبھی عمل پہ خرچ کی جاتی ہے جو محبوب خدا ہو، جیسے حج ہے، زیارت ہے، دعا ہے۔ تو اگر محل خرچ شخص ہو تو اس کو غنی ہونے کی صورت میں نہیں دے سکتے، چونکہ نبی اکرم کا فرمان ہے لا تحل الصدقۃ لغنی، کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ مالداروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر محل خرچ وہ کیا ہو، کوئی عمل محبوب ہو، تو پھر غنی کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ فقیر کو دی جا سکتی ہے، جیسے کہ مال کو پلوں کے لیے اور مسافر خانوں کے لیے اور زائرین اور حاجیوں کے استراحت کے لیے بنائے گئے مراکز کے لیے خرچ کریں۔ بہرحال شہید اول کا نظریہ یہ تھا کہ اس کو تمام نیک کاموں کے لیے صرف ہونا چاہیے، فقط جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔